بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ کے اکلوتے مرید اور خلیفہ حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک عرصہ تک ساتھ رہے اور اپنے مرشد پاک کا ہر حکم بجا لاتے۔ حضرت علی احمد صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بے حد پیار اور شفقت فرماتے تھے۔ اگر کبھی حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کسی حکم کی بجاوری میں دیر ہو جاتی تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کیا ہوا، تم کیا لنگڑے ہو گئے ہو؟ جیسے ہی یہ الفاظ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلتے، اسی وقت حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ لنگڑے ہو جاتے۔ پھر اگر جلالی کیفیت میں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے کہ شمس الدین کیا تم اندھے ہو گئے ہو، تو وہ فوراً اندھے ہو جاتے۔ جب حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جلالی کیفیت ختم ہوتی اور حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے تو وہ اندھے یا لنگڑے ہو چکے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرماتے کہ باری تعالیٰ میرا ایک ہی شمس ہے، اس کو ٹھیک کر دے، تو حضرت شمس الدین فوراً تندرست ہو جاتے۔ یہ معاملہ دن میں کئی بار پیش آتا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شمس الدین اجودن کے راستے میں تھے اور آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے اترے اور وہاں کچھ رکعت نماز بھی پڑھی۔ حضرت شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے انار کے درخت سے یہ آواز سنی، اے شمس الدین، اس درخت کے کچھ کھا کر اسے عذاب بخشو۔ پس شیخ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس درخت نے 3 مرتبہ یہی بات کی۔ پھر اس درخت نے کہا کہ شمس الدین، آپ ان سے میری سفارش کریں کہ تھوڑا سا تو پھل کھا لیں۔ حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور، آپ بات سن رہے ہیں؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور اس درخت سے کچھ پھل اتارے۔ ایک پھل خود کھایا اور دوسرا مجھے دے دیا۔ جب میں نے کھایا تو اس کا پھل کھٹا تھا، حالانکہ وہ درخت بہت بڑا تھا اور پھل بھی پک چکے تھے۔ جب ہم واپسی پر وہاں سے گزرے تو اس درخت کے پھل گر چکے تھے۔ میں نے پھر ایک پھل اٹھا کر اس کا ذائقہ چکھا تو اس بار اس کا ذائقہ میٹھا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ درخت سال میں کئی بار پھل دیتا تھا اور اس کے پھل شکر سے بھی زیادہ میٹھے ہوتے تھے، اور عابد لوگ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔